بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی۔ خریدار غلام خرید رہے تھے اور فروخت کرنے والے بلند آواز میں گاہکوں کو متوجہ کر رہے تھے۔ منڈی میں ہر رنگ، نسل اور ہر عمر کا غلام موجود تھا۔ یہ عرب کی مشہور منڈی تھی جس میں دور دراز سے غلام بکنے کے لیے آتے تھے اور خریدار بھی بڑی تعداد میں منڈی کا رخ کرتے تھے۔ انمار مکہ شہر کی بڑی معروف خاتون تھی۔ اس کا تجارت کا کاروبار تھا۔ وہ مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ویسے تو اس کے پاس مال و دولت اور غلاموں کی کثرت تھی، لیکن پھر بھی اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی چھوٹی عمر کا غلام مل جائے جو اس کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا رہے۔ غلام کی ضرورت ہی اسے منڈی میں کھینچ لائی۔ منڈی میں بہت سے غلام موجود تھے۔ بیچنے والے اپنے اپنے غلاموں کو قطار میں کھڑا کر کے آوازیں لگا رہے تھے اور خریدار غلاموں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے اور فروخت کرنے والوں سے غلام کے کام اور علاقے کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ انمار بھی قطار در قطار کھڑے غلاموں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی۔ اس کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا۔ جس چیز کی اسے تلاش تھی وہ اسے مل گئی۔ اس کے سامنے ایک بچہ کھڑا تھا۔ صحت مند بچے کے چہرے سے شرافت کا نور ٹپک رہا تھا۔ بچہ ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا تھا۔ یہ اس کے کھیل کود کے دن تھے، مگر وہ غلام تھا، منڈی میں بکنے کے لیے کھڑا تھا۔ پہلی نظر میں ہی بچہ انمار کے دل کو لگا۔ پسند آتے ہی اس نے مالک سے بات کی۔ قیمت طے ہوئی اور وہ ادائیگی کر کے بچے کو گھر لے آئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ گھر پہنچتے ہی انمار نے بچے سے پوچھا۔ بچے نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، خباب۔ تمہارے باپ کا نام؟ ارت۔ کہاں سے آئے ہو؟ نجد سے۔ کیا تم عربی ہو؟ ہاں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنو تمیم سے۔ پھر تم غلام کیسے بن گئے؟ خباب کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ اسے اپنے بچپن کے حسین دن یاد آ گئے جب وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، ماں باپ اور بہن بھائیوں میں خوش رہتا تھا۔ وہ آزاد تھا، جو چاہتا کھاتا، جو پسند آتا وہ کرتا۔ تم مکہ کے سوداگروں کے ہاتھ کیسے آئے اور یہاں منڈی میں کیسے؟ انمار نے دوبارہ پوچھا تو خباب خیالات کی دنیا سے باہر آ گیا۔ انوار کے سوال پر اس نے ایک سرد آہ بھری، پھر دکھی لہجے میں بولا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ بنو تمیم کے جس محلے میں ہم رہتے تھے، عرب کے کچھ لٹیروں نے اس محلے پر حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے گھروں میں موجود تمام سامان لوٹا، بڑے مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں جس ڈاکو کی قید میں تھا، اس نے مجھے ایک آدمی کے ہاتھ بیچ دیا اور میں آزاد آدمی سے غلام بن گیا۔ جس آدمی نے مجھے خریدا اس نے کچھ دیر اپنے پاس رکھا، پھر اگلے آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اسی طرح بکتے بکاتے میں اس منڈی میں پہنچ گیا اور آج آپ مجھے خرید کر لے آئی ہیں۔ انمار نے خباب کی درد بھری کہانی سنی تو اداس ہو گئی۔ خباب کی عمر چھوٹی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی اس نے بہت دکھ درد سہے اور کئی افراد کی غلامی میں رہ کر بہت کچھ سیکھ لیا۔ اس میں صلاحیت تھی اور وہ کچھ کرنے کا عزم بھی رکھتا تھا۔ انمار نے اس کی صلاحیتوں کو بھانپ کر اپنا ارادہ بدلا اور گھر کا کام کاج کروانے کی بجائے اسے مکہ کے مشہور اسلحہ ساز آدمی کا شاگرد بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور خباب آہستہ آہستہ اسلحہ سازی میں مہارت حاصل کرتا رہا۔ پھر ایک روز وہ بھی آیا کہ خباب ایک ماہر اسلحہ ساز بن گیا۔ لوگ دکان پر آ کر اس کی تلواریں دیکھتے اور پسند کرتے تھے۔ جب اسے تلوار بنانے میں اس قدر مہارت ہو گئی کہ وہ اکیلا کام کر سکتا تھا اور عرب میں اس کی تلواریں بھی مشہور ہو گئیں، تو انمار نے اس بازار میں ایک دکان کرایہ پر لی اور خباب کو اس دکان پر تلوار بنانے اور بیچنے کا کام سونپ دیا۔ انمار نے جس خباب کو چھوٹی عمر میں منڈی سے خریدا تھا، اب وہ جوانی کی حدوں کو چھونے لگا تھا اور مکہ میں اس کی شہرت دن بدن پھیل رہی تھی۔ ایک روز خباب دکان پر ہی تھا کہ اس کے پاس قریش کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، خباب، سنا ہے بنو ہاشم کے ایک نوجوان نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا واقعی؟ خباب نے بے یقینی کی کیفیت میں پوچھا۔ ہاں، بڑی عجیب باتیں کرتا ہے کہ یہ بت کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں دیتے، سب کام اللہ کرتا ہے جو آسمانوں پر ہے۔
اس نے سب کو پیدا کیا ہے، لہٰذا بتوں کی بجائے اس اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ خباب نے قریش کے نوجوان کو کچھ جواب تو نہ دیا، البتہ دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس آدمی سے ضرور ملوں گا، یہ تو بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ اسی شام خباب نے دکان بند کی تو انمار کے گھر جانے کی بجائے سیدھے اس جگہ پہنچے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب چپ چاپ چھوٹی سی مجلس میں بیٹھ گئے اور باتیں سننے لگے۔ انہیں وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ دین اسلام کی سچی باتیں دل میں گھر کر گئیں تو وہ مجلس میں اٹھے اور پکار کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خباب نے اسلام قبول کیا تو اسے چھپانے کی بجائے علل اعلان کہا کہ آج کے بعد میں مسلمان ہوں۔ یہ اعلان بنو خزاعہ کے ایک نوجوان نے سنا تو بھاگم بھاگ انوار کے پاس گیا اور کہا، انوار تمہیں خبر ہے کہ تمہارے غلام نے کیا کام کیا ہے؟ کیوں؟ کیا کیا ہے خباب نے؟ خباب بے دین ہو گیا ہے، نوجوان نے بے دھڑک جواب دیا۔ یہ سنتے ہی انمار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انمار اپنے بھائی صبا بن عزا کے پاس گئی اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ صبا بھی خباب کے ایمان لانے کی خبر سن کر سیخ پا ہو گیا۔ وہ اس وقت تیش سے اٹھا اور خباب کی دکان پر پہنچ گیا۔ خباب، سنا ہے تم بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، ایسی بات تو نہیں، بلکہ میں تو اب دیندار ہوا ہوں۔ صبا نے تلملاتے ہوئے سوال کیا، کیا تم نے بنو ہاشم کے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں شروع کر دی؟ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اصل میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا ہوں۔ اب چونکہ میں ایک اللہ کو اپنا اللہ مانتا ہوں، اسی لیے میں نے تمام بت بھی پھینک دیے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنا جواب بھی مکمل نہ کر پائے تھے کہ صبا نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ وہ خباب کے اسلام کا یوں اظہار اور اپنے خداؤں کی نفی برداشت نہ کر سکا۔ صبا کے ساتھ جو لڑکے آئے تھے انہوں نے بھی جو ہاتھ آیا دکان سے اٹھایا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرف سے گھونسوں، ڈنڈوں، لوہے کی سلاخوں سے پیٹا جا رہا تھا اور ظالموں نے انہیں اس قدر مارا کہ وہ اتنی مار برداشت نہ کر سکے، لڑکھڑا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کے جسم پر ہر طرف زخموں کے نشان تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دکان پر بے ہوش پڑے تھے۔ انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پڑنے والی مار کی خبر پورے مکہ میں گھوم رہی تھی۔ ایک غلام کی جرت اور انہیں یوں مارنے پر جو سنتا وہ حیرت میں ڈوب جاتا۔ قریش کے سرکردہ لوگوں تک خبر پہنچی تو وہ بھی حیران ہوئے۔ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت شروع کی ہے تب سے کئی آدمی اس کے ساتھ ملے تو ہیں، لیکن یوں علل اعلان ہمارے بتوں کو برا کہنے کی جرت آج تک انہیں نہیں ہوئی۔ ایک لوہار غلام سے یہ توقع ہرگز نہ تھی۔ قریش کے سردار نے مجلس میں بیٹھے آدمی سے کہا۔ اسی روز قریش کے تمام سردار خانہ کعبہ کے پاس جمع ہوئے۔ انہیں جب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تو مشاورت کے لیے وہ اس جگہ جمع ہوتے تھے۔ میٹنگ شروع ہو گئی کہ اس نوجوان سے کیسے نمٹا جائے تاکہ کسی اور کو ہمارے خداؤں کی توہین کرنے کی جرت نہ ہو۔ اجلاس کی صدارت ابو سفیان بن حرب، ابو جہل اور مغیرہ کا بیٹا ولید کر رہا تھا، جبکہ سرداروں کے علاوہ خباب کی مالکہ انمار اور اس کا بھائی صبا بھی اپنے حواریوں کو لیے بیٹھا تھا۔ ابو جہل نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دن بدن پھیل رہی ہے۔ اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس قبیلے کا فرد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لائے وہ قبیلہ نہ صرف اس نوجوان کا بائیکاٹ کرے بلکہ اسے ہر طریقے سے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، چاہے اسے مارنے کی نوبت ہی کیوں نہ آئے۔ ابو جہل اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر کے چپ ہوا تو مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کو اس بات سے کوئی اختلاف نہ تھا
گویا کہ سب کی بات اکیلے ابو جہل نے کہہ دی تھی۔ جو ہی مجلس ختم ہوئی، فیصلے کے تحت صبا بن عبد العزیٰ نے اپنے قبیلے کے سرکش نوجوانوں کو ساتھ لیا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچا۔